سیدہ حلیمہ سعدیہ خوشی سے قدم نیچے نہیں آ رہے۔ میرے آپ کے یہاں چند پیسے آ جائیں رات کو نیند نہیں آتی، بزرگ آ جائے خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اور جس کی جھولی میں دونوں جہانوں کی دولت آ گئی ہوگی اس کی خوشی نے کیا کہنا ہوگا۔ خوشی کے عالم میں سیدہ حلیمہ نے سینے سے لگایا پاک پیغمبر کو، بہر گئی اور جا کر بتایا حارث کو کہ یتیم ہے پر بہت حسین ہے، اللہ نے بڑا انعام نصیب فرمایا ہے۔ پھر رات وہیں گزاری، خیمے لگے ہوئے تھے بنو سعد قبیلے کے، رات وہیں مکے کے اندر گزاری، اور مکے کے اندر رات گزارتے ہوئے اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ وہ اونٹنی جو اتنا عرصے سے دودھ نہیں دیتی تھی کہ جناب تھنوں کے اندر دودھ بھر آیا، دودھ دوہیا، حضرت حارث نے پیا، دودھ حضرت حلیمہ سعدیہ نے پیا، دودھ پینے کی برکت سے وہ پہلی رات تھی، کہا جس کے اندر حضرت عبداللہ بھی سوئے، وہ پہلی رات تھی جس کے اندر حارث بھی نیند کر کے آرام کر رہے تھے، وہ پہلی رات تھی جو میں بھی سو رہی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما تھے، مجھے پتہ چل رہا تھا لگتا ہے کہ ایسی سعادت مندی آ گئی ہے کہ ہماری اونٹنی بھی صحیح ہونا شروع ہو گئی۔ میں دوسری روایت بیان نہیں کر رہا اختصار کے پیش نظر، ایک روایت یہ ہے کہ وہ اونٹنی نہیں تھی بلکہ وہ دراز گوش اور گدھی تھی، ایک مشہور روایت یہ ہے کہ وہ اونٹنی تھی۔ صبح کا ٹائم ہوا، کیا حلیمہ تو ہم سے آگے چل، آتے ہوئے بھی تو نے بڑا پریشان کیا، ہم ساری عورتیں تیرا انتظار کرتی رہتی تھی، تیری مریل اونٹنی ہے آہستہ آہستہ چلتی ہے، کہا کوئی بات نہیں، جو اللہ ہمیں یہاں پر لے آیا اللہ واپسی بھی لے جائے گا۔ اونٹنیاں چلنا شروع ہو گئی، ان کی اونٹنیاں بھاگنے لگی، میں نے اپنے خاوند کو آگے بٹھایا کیونکہ عورتوں کے اندر اس وقت حیا تھا، اب نہیں ہے، اب عورت آگے چلتی ہے، مرد پیچھے چلتا ہے، اس وقت خاوند آگے ہوتا تھا، عورت پیچھے ہوتی تھی۔ حضرت حارث آگے بیٹھے پاک پیغمبر کو لے کے، سیدہ حلیمہ سعدیہ پیچھے بیٹھی، اونٹنی کو اٹھانے کی کوشش کی، اونٹنی اٹھی نہ۔ حارث نے کہا لگتا ہے بیچاری کمزور ہے، وزن کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہی، میں اتر جاتا ہوں، تو بیٹھی رہے، باہر جا کے دونوں سوار ہو جائیں گے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاک پیغمبر کو اپنی جھولی کے اندر لیا، اونٹنی کے اوپر جلوہ افروز ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے تو اونٹنی فوراً کھڑی ہو گئی، چلنے لگی، مکے کی آبادی کے باہر گئے، حارث آگے سوار ہوئے، پھر اونٹنی نے چلنے کا نام نہ لیا۔ لگتا ہے حلیمہ اس پاک پیغمبر کی برکت ہے، مبارک بچے کی برکت ہے، یہ آگے ہوتا ہے تو بچہ اونٹنی چلتی ہے، پیچھے ہو تو اونٹنی چلتی نہیں ہے، کہا یہ مجھے دے، میں اس کو آگے لے کے بیٹھتا ہوں تاکہ یہ ہماری اونٹنی پڑ جائے۔ اور کیسے اونٹنی چل سکتی تھی؟ اور یارو جس کے آگے سارے مسجد اقصیٰ کے اندر سارے نبی کھڑے تھے، جو نبی پیغمبر کے سامنے آگے نہیں آ سکتا، پھر اونٹنی کیسے چل سکتی تھی؟ جب حارث آگے بیٹھے ہوں، جناب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب حضرت حارث آگے بیٹھے، اونٹنی نے چلنا نہیں بھاگنا دوڑنا شروع کر دیا۔ اب وہ ایسی تیز رفتار اونٹنی جا رہی ہے، ساری اونٹنیاں سواریاں پیچھے ہیں، وہ دائیاں دیکھ رہی ہیں، وہ مرضیاں دیکھ رہی ہیں کہ پہلے تو یہ اونٹنی لاغر تھی، پہلے یہ اونٹنی کمزور تھی، یہ چلتی نہیں تھی، آج حلیمہ سلام نہیں کر رہی، حلیمہ کی اونٹنی آگے جا رہی ہے۔ کسی نے پکار کر کہا حلیمہ کیا بات ہے؟ لگتا ہے تو نے سواری چینج کر لی ہے۔ کہا تم غلط ہو، تم بھول رہے ہو، سواری نہیں چینج کر لی بلکہ محمد عربی جیسا سوار چینج کر لیا ہے۔ اونٹنی چلی، بنو سعد قبیلے کے اندر پہنچی، اور وہاں پر جب پہنچی تو حضرت شیمہ یا حضرت انیسہ یا حضرت نفیسہ، یہ مشہور ہے، شیمہ نام تھا۔ حضرت شیمہ نے دیکھا اماں گئی تھی تو گال چپکے ہوئے تھے، اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اماں کی حالت غیر تھی، کمزور تھی۔ اب اماں آئی ہے تو اماں کے دانت کے اندر ہنسی نہیں سما رہی، ابا گیا تھا تو پریشان تھا، اب ابا بھی مسکرا رہے ہیں۔ پہلے یہ اونٹنی چل نہیں سکتی تھی، اب اس کے تھنوں کے اندر دودھ بھرا ہوا ہے۔ پھر جا کے دیکھا وہ بکریاں جو چرنے کی خاطر باہر نہیں جا سکتی تھی، اچانک ان کے تھنوں کے اندر دودھ بھر آیا، وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی ہیں۔ کہا اماں پہلے آپ گئی تھیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، میرا بھائی روتا تھا، دودھ نہیں تھا، آپ آئی ہیں، عبداللہ بھی خوش ہے، آپ بھی خوش ہیں، اونٹنی کے اندر صحت بحال ہے، اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، بکریوں کے اندر دودھ ہے، کیا بات ہے؟ لگتا ہے مکہ مکرمہ گئی تھی، کسی دعا والے سے مل کر آئی۔ کہا بیٹی نہیں، تو غلط سوچ رہی ہے، دعا والے سے مل کر نہیں بلکہ خود خدا والے کو لے کر آ گئی ہے۔
سیدہ حلیمہ سعدیہ کی بات سنی، سیدہ شیمہ بھی خوش ہوئیں، لے آئے گھر کے اندر، رونق شروع ہو گئی۔ ہمسائیوں نے دیکھا کہ یہ عجیب بات ہے، ہماری بکریاں جاتی ہیں، پہلے ہم بھیج دیتے ہیں چراگاہوں کے اندر، شام کو بھوکھی، دودھ کا قطرہ نہیں۔ حلیمہ کی بکریاں دور دراز بھی نہیں جاتی، روز دودھ کے برتن بھرے ہوتے ہیں، کیا بات ہے؟ سیدہ حلیمہ سعدیہ سے پوچھا، حلیمہ سعدیہ نے کہا جہاں میں بھیجتی ہوں تم بھی بھیج دیا کرو۔ جب انہوں نے بھیجا تو کیا دیکھا، ساری بکریاں جاتی ہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرتی ہیں، اللہ ان کو سیراب کر دیا کرتا ہے۔ کہا جس کو تم یتیم سمجھ کے آئی تھی میں اس کو کریم سمجھ کے لے آئی ہوں، یہ محمد کریم ہے، اس کی برکت ہے، اور کوئی گھاس کی برکت نہیں ہے، اور کسی چراگاہ کی برکت نہیں ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں 2 سال گزارے، رضاعت کے 2 سال گزارے۔ 2 سال کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو واپس لے کر آئیں، اور واپس آئیں تو حضرت آمنہ کو کہا، برکتیں دیکھی ہوئی تھی، خوشحالی دیکھی ہوئی تھی مکے کے اندر، اور بڑی وبا آئی ہوئی، قحطی وبا بیماری آئی ہوئی ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ساتھ لے جاؤں، اس بچے کو کچھ عرصہ میں اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ کہا حلیمہ کوئی بات نہیں، مجھے ملا کہ تو بے شک واپس لے جانا۔ پھر 4 سال کی خاطر یہ تو مہلت ہو گئی، 4 سال حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر ٹھہرے، وہاں پر تشریف لے گئے۔ میرے آپ کے ہاں بچہ سال کے بعد بولتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو شروع فرمائی تھی جب 4 مہینے کے ہوئے، اللہ کے نبی نے گفتگو شروع فرمائی۔ مجھ سے کوئی سوال کرے تو پیغمبر نے کیا گفتگو شروع فرمائی؟ میں کہوں پیغمبر نے سب سے پہلے جملہ کہا، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ سب سے پہلے 4 مہینے کے بعد جو پاک پیغمبر نے جملہ کہا وہ کہا اللہ اکبر، کیونکہ پتہ تھا امت کا معدہ بڑا کمزور ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا بغیر باپ کے، لوگوں نے اس کو خدا کا بیٹا بنا لیا، کسی نے اس کو خدا بنا لیا۔ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو رفعتیں دی، لوگوں نے اس کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ حضرت مریم کو اللہ نے بغیر شادی کے بیٹا دیا، لوگوں نے اس کو خدا بنا لیا۔ یہ پاک پیغمبر جو امام الانبیاء بن کے آ رہا ہے، جو خاتم الانبیاء بن کے آ رہا ہے، جو شافع محشر بن کے آ رہا ہے، جو صاحب کوثر بن کے آ رہا ہے، لوگ اس کو کہیں بڑھا چڑھا کر نہ پیش کریں۔ اس وجہ سے اللہ نے کہا پاک پیغمبر جملہ بولے، توحید کا جملہ، اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ۔ کہا میں ساری انسانیت سے بڑا لیکن مجھ سے بڑا اللہ، میں فرشتوں سے بڑا لیکن مجھ سے بڑا اللہ، میں جنات سے بڑا لیکن مجھ سے بڑا اللہ، میں ساری کائنات سے بڑا لیکن مجھ سے بڑا اللہ، میں نوریوں سے بڑا لیکن مجھ سے بڑا اللہ، میں ناریوں سے بڑا لیکن مجھ سے بڑا اللہ۔ اللہ کے پیغمبر نے امت کو توحید کا سبق سکھایا، سناگو پتہ پتہ ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے ہیں، موجود و عدم تیرا، جو تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو شروع فرما دی تھی، اور اللہ کے نبی کی پیاری پیاری گفتگو، سیدہ شیمہ کی بہترین خوبصورت لوریاں۔ سیدہ شیمہ کہتی تھیں کہ اماں میرا دل کرتا ہے کہ آج مجھے دیں، میں پاک پیغمبر کو ساتھ لے کے جاؤں۔ سارا دن میں نے لوریاں سنائی، سارا دن اللہ کے نبی کے ساتھ کھیلتی رہی، پھر میں نے کچھ اشعار پڑھنا شروع کر دیے۔ وہ اشعار کچھ ایسے تھے جس کے اندر شرک کی آمیزش تھی۔ جب وہ شرکی اشعار میری زبان پر آیا، اللہ کے نبی نے مجھے اس ہاتھ کی ارلی سائڈ کے اوپر اتنا زور سے کاٹا کہ مبارک دانتوں کے نشان بن گئے، مجھے وہ اشعار ہی بھول گئے۔ پاک پیغمبر کے اس وقت تو یہ کاٹنا مجھے اچھا نہ لگا، لیکن اللہ نے اس زحمت کو بھی بعد میں مجھے رحمت بنا دیا۔ پھر آدھی صدی گزر گئی، آدھی صدی گزرنے کے بعد پاک پیغمبر نے مکہ فتح فرمایا، پھر صحابہ کرام کو حنین کی طرف بھیجا، حنین فتح ہوا، حوازن قبیلہ فتح ہوا، پھر اس کے اندر قیدی آئے، 100-200 نہیں، 1 تو 1000 نہیں، 6000 قیدی آئے۔ 6000 قیدیوں میں ایک قیدی وہ بھی تھی جس کو دنیا سیدہ شیمہ کہتی ہے۔ سیدہ شیمہ سلام اللہ علیہا آپ کے ہاتھوں کے اندر ہتھ کھڑی تھی،
آپ کے پاؤں کے اندر جولان اور بیڑی تھی، وہ پاک پیغمبر کے پاس لے کے آ رہے تھے۔ لوگ پوچھنے لگی صحابہ کرام سے، تم مجھے کس کے پاس لے کے جا رہے ہو؟ کہا ہم تمہیں اپنے پاک پیغمبر کے پاس لے کے جائیں گے۔ کیا اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام جناب محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اس کی اماں کا نام کیا ہے؟ اس کی اماں کا نام آمنہ تھا، اس کے ابا کا نام عبداللہ تھا۔ کہا میرے ویر کے پاس مجھے لے کے جا رہے ہو، وہ تو میرا بھائی لگتا ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے۔ ایک صحابی دوڑتا دوڑتا پیغمبر کی محفل میں پہنچا، کہا اللہ کے نبی، جب سے ہم آپ کے قریب ہوئے ہیں آپ نے ہمیں صرف یہ بتایا کہ میں ابھی 2.5 ماہ کا اپنی اماں کے پیٹ میں تھا، اللہ نے ابا سنبھال لیا، پھر 6 سال کا تھا اللہ نے اماں سنبھال لی، پھر 8 سال کا تھا اللہ نے دادا سنبھال لیا، میری کوئی بہن نہیں، میرا کوئی بھائی نہیں۔ آج ایک عورت ہے بڑی عجیب جملے کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تمہارا نبی میرا ویر اور میرا بھائی لگتا ہے۔ کہا کیا نام بتاتی ہے؟ کہا وہ نام اپنا شیمہ بتاتی ہے۔ کہا جاؤ اس کی ہتھ کھڑیاں کھول دو، اس کی زنجیریں کھول دو۔ صحابہ دوڑتے ہوئے گئے اور اپنی مبارک کملی دی، کہا اس کے سر پہ رکھنا، اعزاز کے ساتھ لے آنا۔ پاک پیغمبر کی بہن کی ہتھ کھڑیاں کھولی، پاک پیغمبر کی بہن کی زنجیریں کھولی، پاک پیغمبر کی کملی سر پہ آئی، پاک پیغمبر کی بہن کو اکرام کے ساتھ لے آئے۔ اللہ کے نبی جلوہ افروز تھے، محبوب استقبال میں کھڑے ہو گئے اور قربان جاؤں شیمہ بہن پہ، قربان جاؤں اس کے ویر پہ، ویر بھی اعلیٰ اس کی بہن بھی اعلیٰ۔ جب دیکھا کہ پاک پیغمبر نے مبارک کملی بچھائی ہے، جس کو اللہ یا ایھا المزمل کہے، جس کو یا ایھا المدثر کہے، بہن تو بہن ہوتی ہے، بہنوں کے مان ہوا کرتے ہیں۔ اس نے اٹھائی وہ کملی، پہلے تو سر کے اوپر رکھی، پھر آنکھوں کے اوپر رکھی، پھر اس کو بوسے دیے۔ کہا میرا ویر، اپنی ویروں کی کملیاں، ویروں کی چادریں پاؤں کے اندر بچھانے کی خاطر نہیں، وہ آنکھوں سے لگانے کی خاطر ہوا کرتی ہیں۔ بیٹھی محبوب بیٹھے، صحابہ بھی آ کر بیٹھ گئے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا شیمہ تیرے پاس کون سی نشانی ہے کہ میں تیرا ویر ہوں؟ پاک پیغمبر کی بہن نے اپنا ہاتھ باہر نکالا، وہ ہاتھ دکھایا۔ کہا ہو سکتا تھا اللہ نشان مٹا دیتا، شاید اللہ نے اسی دن کی خاطر اس نشان کو باقی رکھا، ساری کائنات کو پتہ چلے کہ شیمہ کا بھائی جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ اور میرا ویر، میں نے دعا کی تھی اللہ میرے بھائی کو سردار بنائے، اللہ اس کو امام الانبیاء بنائے، لیکن یہ دعا نہیں کی تھی کہ اسی ویر کی غلام مجھے غلام بنا کے لے جائیں، ہتھ کھڑیاں پہنا کے لے جائیں۔ کہا شیمہ میرے صحابہ کو پتہ نہیں تھا، پتہ ہوتا تجھے ہتھ کھڑی نہ پہناتے۔ پاک پیغمبر کے صحابی سیدنا عمر بن خطاب بیٹھے تھے۔ کہا شیمہ پیغمبر کی لوری سناتی، پیغمبر کے بچپن کے حالات سناتے۔ کہا میں وقت بھولی نہیں، جب میں پہلے جاتی تھی دھوپ کے اندر سارا دن بکریاں چلایا کرتی تھی، جب میں پاک پیغمبر کو لے کے جاتی تھی سارا دن بادل ہمارے کے اوپر سایہ کیا کرتا تھا، مجھے وہ وقت یاد ہے۔ پہلے میں جاتی تھی چارہ نہیں ہوتا تھا، پاک پیغمبر کو لے کے جاتی تھی، سارے زمین کے اوپر چارے کی سبز چادر بچھی ہوئی ہوتی تھی، مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں اپنے محبوب کو لے کر جاتی تھی، میں درختوں کو دیکھتی تھی، بڑھ چڑھ کے پیغمبر کو سلامی پیش کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اعزاز کیا، اکرام کیا، تحفے تحائف دیے، اور جب اپنی بہن کو رخصت کیا، امت کو سبق دیا بہنوں کو خالی ہاتھ نہ بھیجا کرو۔ بہن کو رخصت کرتے ہوئے پیغمبر نے تحفے تحائف دیے، پیغمبر نے کہا غلاموں کو آزاد کرو۔ حضور